سے 400 سال پہلے سلطان نور الدین کا جب زمانہ تھا، ان کا پائے تخت شام میں تھا، مدینے کے گورنر کوئی اور تھے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں میں ایک دن سویا، کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینے کے چاند کی زیارت نصیب ہوئی، حضور میری خواب میں آئے اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا دیا۔ معبور ملے اور حضور نے مجھے 2 لوگ دکھائے، داڑھی والے، عبادت کا نور ہے چہرے پہ، بظاہر نشان ڈال لیا ہے متھا گھسا گھسا کے، کہا مجھے نظر آئے۔ نبی کریم نے فرمایا یہ دونوں شریر مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے ان سے بچاؤ۔ جو نبی وہاں آ کے اطلاع دے سکتے ہیں وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے۔ حضور با اختیار ہے، لیکن حضور امت سے کام لینا چاہتے ہیں۔ نبی پاک امت سے بولے تو صحیح، ہم دینا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور امت سے کام، یہ امت کی ڈیوٹی ہے، وہ نکلے حفاظت کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو با اختیار، اللہ تو 5,000 ہزار فرشتے بدر میں نازل کر رہا ہے اپنے نبی کی مدد کے لیے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا سلطان خوش ہو گئے، کہتے اٹھا، بڑے تحفے، بڑے تحائف، بڑا کچھ اکٹھا کیا، بڑا لمبا لشکر تیار کیا، 16 دن کا مسلسل سفر کر کے مدینے پہنچا۔ گورنر مدینہ کو کہا کہ سارے مدینے والوں کے لیے میں تحفے لایا ہوں، سب کو بلاؤ۔ یہ توجہ کرنی ہے آپ نے، اس واقعے کے پہلو میں ہر چیز آ جائے گی، ہر چیز۔ بلایا، سارے مدینے کے لوگ آئے تحفے لینے، سب کو تحفے دیے۔ سلطان نے پوچھا کو رہا تو نہیں کیا؟ نکل دی 2 حاجی نمازی رہ گئے۔ کون؟ 2 بہت بڑے مجاہد رہ گئے، بہت بڑے مجاہد، جہادی جہاد، بہت بڑے سپاہ سالار مجاہد 2 رہ گئے، حاجی نمازی پرہیزگار صوفی رہ گئے 2۔ کون سے؟ انہوں نے کہا کسی اور علاقے سے آئے ہیں، داڑھی بھی زیادہ ہے، سارا دن نماز پڑھتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ عبادت میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بس زور کے بعد حجرے سے نکلتے ہیں، صرف زور کے بعد، بڑے بولے بالے، بڑے اللہ والے۔ ریاض آپ کو بس میں نے وہ شعر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، میرے ساتھی کہتے ہیں کہ کم پڑھا کریں، کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن بابا صاحب تو کہہ گئے نا، ان کو تو نہیں نا کوئی روک سکتا کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، ہے نا جی۔ سب سے زیادہ آج بھی وہی کراتے ہیں، ٹریننگیں بھی سب سے زیادہ انہی کے پاس ہے، لشکر بھی ان کے پاس ہے سب سے زیادہ، لیکن آج بھی کیتی جاندے ہو تے نال لو بھی پیتی جاندے ہو تے کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ اتنا خطرناک منصوبہ، اتنا خطرناک۔ سلطان سے کہنے لگے جی وہ زور کے بعد نکلتے ہیں اجرے سے اور صدقہ خیرات کر کے پھر اجرے میں چلے جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا ملاؤ تو صحیح، جو بندے گئے وہ بھی بڑے بہادر گئے، کہا جناب آپ کو بلا رہے، اس لیے کہ مدرسہ ہی بہت بڑا ہے، ان کا طریقہ ہی بہت بڑا ہے، کیا بات ہے؟ بلا کے لائے۔ سلطان نے دیکھا تو سلطان کی آنکھیں کھل گئی، کہنے لگے یہ تو وہ 2 ہیں جو مجھے حضور نے خواب میں دکھائے ہیں۔ نبی پاک نے، یہ 400 سال پہلے مولانا علی قاری لکھ رہے، یہ تو حضور نے مجھے خواب میں دکھائے، یہ تو وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، اللہ جانتا ہے، بڑی جلدی مر جانا ہے۔ ہاں کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں دین کے معاملہ، میری سرکار کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں تو ان سے دل بھر جاتا ہے، ان سے تکلیف پہنچتی ہے، ان سے اذیت ہوتی ہے، ورنہ خون کے آنسو دل روتا ہے۔ امت کو ایک ہونا چاہیے، امت کو، لیکن امت اس وقت ایک ہوگی جب نبی پاک کے گنبد کے سائے میں ایک ہوگی، جب رسول اللہ کے گنبد کی ہریالی میں امت ایک ہوگی۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام، یہ تو 2 مجھے حضور نے دکھائے ہیں۔ سلطان کہنے لگا باندھو ذرا کس کے انہیں، ان کے گھر کی تلاشی لینی۔ ان کو باندھ کے سلطان گھر گئے تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں، بس صدقہ خیرات کا سامان ہے، قرآن پاک ہے، کتابیں ہیں، تفسیریں۔ جب اٹھائی نا چٹائی تو نیچے سرنگ نکلی ہوئی ہے، جب اس کے اندر لوگ گئے تو وہ سرنگ حضور کے روزے تک پہنچی ہوئی۔ وہ کس ارادے سے آئے؟ سلطان نے جا کے تلوار تھامی، کہا تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو عیسائی ہیں، ہمیں عیسائیوں نے بھیجا ہے۔
اور ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہم حضور کے جسم اقدس کو نکالیں گے، کسی اور جگہ لے جائیں گے۔ سلطان نے بات سنی تو چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا۔ اس نے کہا عیسائیوں نے کیا سمجھا ہے رسول اللہ کے غلام مر گئے؟ تم نے کیا سمجھا ہے نعرہ رسالت کی آواز کمزور ہو گئی ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے درود و سلام کے سوتے خشک ہو گئے ہیں؟ تم نے کیا سمجھا ہے مدینے پر جان دینے والے کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا سازش کرتے ہو بے ایمانو، اندر چھپ کے وار کرتے ہو، طاقت ہے کو سامنے آؤ۔ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ مدینے کی حرمت پر قربان ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ کے حرمت پر مسلمان اپنی تجیہ بخیر دیں گے، اولادیں قربان کر دیں گے، لیکن کسی کافر کو بھی رسول اللہ کی بے ادبی کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ سلطان نے پکڑا، قتل کیا، پھر سلطان نے ان کو کاٹا، آگ میں جلایا اور فرمایا مسلمانوں اور حاجی نمازی دیکھ کر، ہر دعوت دینے والا دیکھ کر ادھر بفر نہ جایا کرو، پہلے دیکھ لیا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہے کہ نہیں، اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس کا لب و لہجہ نبی پاک کی ادب پالا بھی ہے کہ نہیں، اس کے انداز، اس کے اعتبار رسول اللہ کا پیار بھی بتلاتے ہیں کہ نہیں۔ میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں۔ دیکھو دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ ایک اور بھی سازش ہوئی رافضیوں نے کی، انہوں نے بھی 2 بندے کی دفعہ بھیجے تھے، وہ بھی کھودنے لگے، کدھر آئے ہو؟ پکڑے گئے تو کہنے لگے حضرت ابو بکر حضرت عمر کا جسم نکالنے آئے، معاذ اللہ تعالی، لیکن میرے رسول نے یہ حرکت بھی کرنے کی اجازت نہ دی۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ کام کر کے جب میں واپس لوٹا جا کے سویا تو مجھے پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی، مجھے مدینے والے محبوب کا پھر دیدار نصیب ہوا۔ حضور خواب میں آئے، فرمایا حبیب نے بتایا کچھ نہیں، بولے کچھ نہیں، بس مجھے دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ سلطان نے چاروں جانب کھدوا کے نا خندق، اس میں سیسا ڈلوا دیا، دیواریں پکی کرا دی، کوئی کھودنا بھی چاہے تو پہنچ نہ سکے۔ کہتے حضور دیکھتے جاتے، مسکراتے جاتے، اور جب میرے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے تو مجھے یوں لگتا اللہ نے میرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ مجھے یوں لگا جیسے جنت کی حوریں مجھے سلامی دینے آئی، مجھے یوں لگا جیسے فرشتے چھوکا آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کیا تیرا مقدر ہے، کیا تیرا نصیبہ ہے، کیا تیری بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا مال غنیمت کی صفائی کی تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب، ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے، یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے، یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے، دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے، گھر کے اندر ہی۔ اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے، ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی حکومت تو ہماری رہے گی نا، ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت۔ یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے۔ تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا، تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا۔ میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ، اور گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دی ہے، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا۔ اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے، دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ یہ رات۔ حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جا، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑا دے گا، ڈر جا رب سے۔
کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی؟ اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا، حضور پہ درود پڑتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا، کس چکر میں؟ آج جتنا اچھی کوئی خوشامد کرے اتنی اچھی وزارت ملتی، جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے ابا جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کنویں سے پانی بھر کے آ رہے، میں دوڑ کے آگے گیا، میں نے کہا ابا جی مجھے دے دے۔ فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے، کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابا جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا، اسے ذرا ذلیل کر رہا ہوں، ذرا اپنا محاسبہ کر رہا ہوں، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بڑی چیز ہے، تو میں نا ابھی مشکیزہ گھر رکھ کے آؤں گا، پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے، پھر میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں، امیر المومنین بن کے نا تو میرا نفس تھوڑا بڑا ہو گیا۔ اب یقین کریں ہمارا آزما خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تعارف صحیح نہ ہو، ہمارا تعارف ٹھیک نہ ہو، میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں، چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، کادی بلے، مجھے پوچھ لو مجھے جان لو میرا نام لے لو، میں بھی آیا ہوں، میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی یہ تذکرہ ہے۔ جس کو اپنا تعارف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور کوئی ہے؟ فوٹو میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو، فلانے تو کمزور بندے یہ کام کرتے۔ حضرت عمر فاروق اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں، نہ تگڑا بندہ۔ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، فتوح الشام پڑھ کے دیکھیں، حضرت عمر بڑے پریشان ہیں، اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی، اب تو موبائل ہے نا، ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ، بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں، آپ رپورٹ تو دور رہ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے، رپورٹ کوئی نہیں آ رہا، اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا، جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں۔ ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا، کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ، انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ یہ حضرت عمر کو جا کے دینا، وہ بڑے پریشان ہوں گے۔ وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں، کوئی ایک دفعہ مدینے آیا، کوئی 2 دفعہ آیا، پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے 1 دفعہ دیکھا تھا، اب حضرت عمر بوڑھے ہو گئے، وہ پہچانتا نہیں تھا، ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا۔ حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا، جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، سر پہ پرانی پگڑی، کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں۔ کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں، الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے، الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی، گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے، فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور گھوڑا، عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک جوتا پیر سے نکل گیا، عمر دوڑ رہے ہیں۔ آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے۔ کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا، یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی۔ لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟
میں تو اونٹ چلانے والے کا پتر ہوں، کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، کیا بتاتا؟ جو 7 دن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے، کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی تار۔ تو نے اچھا کیا، تو مجاہد تھا، مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا، تو نے اچھا کیا۔ جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا، جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا۔ کچھ نہیں، کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا۔ بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے حضرت عمر، بڑے تھے۔ حضرت ابو رافع غلام تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے۔ حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے، قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے۔ تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی ہے، آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں۔ تو آپ فرماتے نہیں، پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے، اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا۔ ساری زندگی اپنا محاسبہ، ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا، اپنے آپ کو ٹٹولا۔ 62 سال عمر بیت گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نہ ان سے راز کی باتیں کرتے تھے۔ ہر بندے کا عزمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے حضور راز کی باتیں بتاتے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے، ترمذی میں ہے، فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے تھے۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہو۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا، تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے؟ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائے، مہربانی کر بتایا کدھر آئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، اٹھ فریدا ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پیچھا رہ گئی دور، اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان راستہ بدل جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 950 سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کریں تو پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی، یہ میں نے ضرور سنا۔ دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا، اپنی ذات پر بڑی توجہ دی۔ جو لوگ اپنا بھول جاتے نا، ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے۔
قلبی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کمزور طاقتور ہونے کے لیے، لیکن جس کو کتنے دن بیت گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں، کتنے دن بیت گئے نہ سننے کو دل ہی نہیں چاہا، جسے مہینوں بیت گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی، وہ فکر مند ہی نہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی، کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی باغ کا، اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے یہ تمہاری روح کی زندگی ہے، اس کا محاسبہ کرتے رہو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. اپنا حساب ہم ساری دنیا کا حساب کرتے پھرتے ہیں، کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے، پر اپنا حساب حضور نے فرمایا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب. مولا علی فرماتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. اپنا محاسبہ کریں، تھوڑا سا نا اوپر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی سی گردن جھکا کے نا. درویش کہتے ہیں برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی. تھوڑی سی نا تھوڑی سی اپنی طرف توجہ دیں. ہم نا بے چین وقت گزار رہے ہیں، بے قرار ہیں، بے سکون ہے. سبب یہ ہے کہ ہم نے نا اپنا حساب کرنا چھوڑ دیا ہے. حساب کرو گے بے حساب تو بندہ روٹی کھا لے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر زندگی بے حساب گزرے، گناہوں کا حساب ہی نہ کیا جائے، تقوی کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے، تو پھر زندگی دشوار ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری. کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دکھ سناؤں؟ ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے. ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمجھی ہمیں دینی. ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے، سکون میں رکھنا چاہیے. اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں، اطمینان دیں، کہیں الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے. پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض پیدا ہوتا ہے، عداوت پیدا ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. فطری طور پر جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں. تو بات کو یاد رکھیں، زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب کریم نے جو دیا ہے وہ کمال ہی دیا ہے، کمال ہی. حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، مومنوں کی ماں. بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے ہاتھوں والی، ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے کان بڑے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے ہیں، تو کہا لمبے ہاتھوں والی. تو پریشان ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے لمبے ہاتھوں والی کہتے ہیں. تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات؟ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا تو کہہ کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لیے دیے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکوں. میں سخاوت زیادہ، یہ جو میرا چہرہ ہے نا، یہ جو آپ کا چہرہ ہے، یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے. تو اگر میرا موٹا ناک، میری چھوٹی آنکھیں، میری بڑی آنکھیں، میرے چپٹے کان، یہ میرے تو نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے. مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے؟ مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے؟ اللہ کی چاہت پر پیار کر، یہ چاہت ہے اللہ کی، یہ چاہت ہے. تو اللہ کی چاہت سے محبت کر. تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے، فلانے کا مکان بڑا ہے تو میرا چھوٹا ہے، فلاں بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا؟ بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا. اللہ نے میرے لیے سائیکل پسند کی ہے، مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پہ بیٹھنا چاہیے. اس نے پسند کی ہے، اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہوں. تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں، زندگی میں سکون دیں. نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے، وجہ ہی کوئی نہیں.
لیکن جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے، اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا، تو ٹینشن کس بات کی، ڈپریشن کس بات کا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں۔ ہم پتہ کیا چاہتے ہیں، سارے میرے مطابق چلیں، پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر 100 بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے، کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں، تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں نا جی۔ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے۔ تیسرا کہتا ہے جی عجیب عجیب لگتا ہے، ایک گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے، کسی بڑے آدمی، تو یہ ہر بندے کا مطالبہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے مزاج کی رعایت کرنی ہے۔ جہاں تک آپ پیار کر سکے آپ نے کرنا ہے، جہاں تک محبت کر سکے آپ نے محبت۔ نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے، چھوٹے بچوں، حضور پاس سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم۔ ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا، اس کی ماں پریشان ہو گئی، بخاری ہے، یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا، تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا، وہ بچہ ہے، اللہ نے پانی پیدا کیا نا، ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بچہ ہے۔ لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں، پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوں، وہ بگڑ جاتے، پیر صاحب بگڑ جاتے اس بات پہ، علامہ صاحب بگڑ جاتے، شیر صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہے، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک مطالبہ ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے، آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے۔ نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، نواسوں کی بات نہیں سنا رہا، زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، ان کے بیٹے ہیں، چھوٹی عمر تھی، ناک بہ رہا تھا۔ ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا، ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دے کہ چل دوڑ جا کتنا گندا، اماں سے کہتا ہے ناک صاف کرے، چل نالائق، نانا بھی کہتا ہے بھاگ جا، کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان کے قریب یہ چیز آگے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کی ناک بہ رہی ہے صاف کر دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھ لو تو حضور جلدی سے اٹھے۔ ایک روایت تو یہ کہ حضور نے ناک پوچھ دیا، اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے۔ جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آ گئی، کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی، ریڑھ صاف کر دیا۔ اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے، حضور راضی ہوئے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے، پہلے نمازی صاحب مانے، آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانا مانے، سمجھدار مانے، عقل مند مانے، پیر صاحب مانے، چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا۔ آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں۔ اب رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے، اس حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے، آپ بھی کہتے ہیں، آج سے کہیں گے۔ حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے، فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو۔ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے، بچہ یوں ہاتھ پہ، بچہ دوڑا آتا، حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں، میں ایک منصب پہ ہوں، تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے، بے جا ڈانٹ ڈپٹ، بے جا سختی، اور بے جا ان کے ساتھ رویے، اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن، گیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان۔ بچے، میں کہا کرتا ہوں، پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے، وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں، پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں، غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے۔ آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں، انہیں ٹائم دیں۔ آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ۔ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں۔ نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی، نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے، سوچیں مضبوط نہیں ہوتی۔
نوجوان آدمی، جوان آدمی بکھری ہوئی سوچیں ہوتی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے، ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے. ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے، ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ ہے نوجوان باتیں بوڑھوں والی کرے. اگر جوانی میں بوڑھوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ سعدی کہتے ہیں سارے بوڑھے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو، اس کے پاس فیض زیادہ ہے. اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو، ایسا ممکن نہ ہو، تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں. آپ اس کی سوچ دیکھیں، اس کا رویہ دیکھیں، اس سے پیار کریں. نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا، اندر داخل ہوتے اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. میرے جذبات بہت بھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا.